وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 67 سے لے کر 72 تک آج کا سبق ہے. درس کا نمبر ہے 1768. آج کا موضوع کیا عمل کے ساتھ ہی رد عمل شروع ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم منتہی ہو چکا ہے، بلکہ وہ اس سے شک میں ہیں، بلکہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں. سامنے کرام، سورہ نمل آیت نمبر 67. وقال الذین کفروا، اور منکر کہتے ہیں، منکرین حق، اذا کننا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون، کیا ہم جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو چکے ہوں گے تو کیا واقعی ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا. لقد وعدنا ھذا نحن وآباؤنا من قبل ان ھذا الا اساطیر الاولین. یہ خبریں ہم کو بھی بہت دی گئی ہیں اور پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی دی جاتی رہی ہیں، لیکن یہ بس افسانے ہی افسانے ہیں. اساطیر جمع ہے استورہ کی. استورہ کہتے ہیں قصے، کہانی. قل سیروا فی الارض، آپ ان سے کہیے کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو. فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، پس دیکھو کہ کیا ہوا انجام مجرموں کا. سامعین کرام، مضمون وہی ہے آخرت کا. اور منکرین حق، میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اگر آخرت آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر آپ کفر، شرک اور انکار حق میں مبتلا ہو جائیں گے. دیکھیں حق کیا ہے، اس بات پہ آپ غور کریں. منکرین حق میں نے کہا، حق کیا ہے؟ حق دین اسلام ہے. دین اسلام کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وے آف لائف. اور یہ اپنی مرضی کو چھوڑ کے، دین اسلام کی میں بات کروں، یہ اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی رضا اختیار کرنے کا نام کیا ہے؟ دین اسلام. تو اب جب آخرت کے انسان قائل نہ ہو اور اس کی سمجھ میں نہ آتا ہو، جیسے کہ دیکھیں ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہمیں ظاہر دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے اور ظاہر کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں. تو اب حق
ہمارے لیے حق کی کوئی اہمیت نہیں ہے. حق کی میں نے آپ کو وضاحت کی. اللہ کی رضا کی اب ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رہی ہے. آج کے معاشرے میں دیکھ لیں, یہ کوئی میں اتنی پہیلیاں نہیں بجھوا رہا آپ سے, بالکل سیدھی سادھی بات کر رہا ہوں. صراط مستقیم اللہ کی رضا کا راستہ, اللہ کا راستہ. اور یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ اپنی مرضی کو چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا. اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو آپ صراط مستقیم پر ہیں. اور ضمناً ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے تو پھر آپ کو اللہ کے راستے کی ضرورت بھی نہیں ہے. جیسے کہ آج ہم اللہ کے راستے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے, تو پھر بات بہت مشکل ہو جاتی ہے. بات بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو جب بات مشکل ہو جاتی ہے تو پھر دین پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک سادی بات آپ دیکھیں کہ دین پر, ایک تو اول دین ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. دین سے ہم ناواقف ہیں, ناواقف ہونا چاہتے ہیں کہ دین ہے کیا. اگر دین کا ہمیں پتہ بھی چل جائے, اور جیسے کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی عطا, اس کے فضل اور توفیق سے بتا رہا ہوں کہ دین اللہ کی مرضی کا نام ہے, اللہ کی ہدایت ہے, اور ہدایت زندگی گزارنے کے بارے میں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں. اخلاق, آپ کے اخلاق, آپ کا رویہ, آپ کی باتیں, آپ کے اعمال, اور بشمول آپ کی نیت دنیا میں زندگی, یہ ساری باتیں جو ہیں آج ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں. اور بس اسلام کا آج صرف نام رہ گیا ہے, اور قرآن ہمارے لیے ایک رسم الخط ہے جس کو ہم پڑھنا, ناظرہ یا حفظ ہم ضروری سمجھتے ہیں بعض لوگ. آج کا جو سبق ہے اس میں منکرین حق کی بات ہو رہی ہے کہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کے قائل نہ تھے. اب دیکھیں یہ جو آیت نمبر 67 ہے, منکرین حق تو ہم بھی ہیں. اللہ ہماری منزل نہیں ہے, اور نہ ہم اللہ کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہمیں دنیا کا دھوکہ لگ گیا ہے, ہم دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. اس بات پہ آپ غور کریں نا. اچھا, جب حق سے ہم نے انکار کر دیا, یہ کفرو کا معنی میں آپ کو کر رہا ہوں نا. کافر میں کہوں گا تو آپ کہیں گے آپ میں تو کافر نہیں ہوں, ٹھیک ہے, لیکن اللہ کے دین سے تو ہم نے منہ موڑ لیا ہے. اللہ کا دین قرآن میں ہے, اور قرآن پر عمل کا طریقہ وہ ہمیں اسوہ حسنہ میں ملتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں آج ہمارے لیے غیر ضروری ہیں. قرآن اور سنت یہ ہمارے لیے آج غیر ضروری ہیں, غیر اہم ہیں, اور ہم اللہ کے حکم اور رسول کے طریقے کی بجائے اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. تو پھر یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. اچھا, پھر ہماری سمجھ میں نہیں آتا یہ جو قال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون, ایک تعجب سے وہ کہتے ہیں ہائے ہاتھ لما توعدون, بہت عجیب بات ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے. دیکھیں یہ الفاظ ہم کہتے نہیں ہیں, میں گواہی دیتا ہوں آپ کے حق میں, ہم ایسے نہیں کہتے. زبانی طور پہ مانتے ہیں کہ آخرت ہے, جنت, دوزخ, حساب کتاب, لیکن وہ ساری کہانیاں زبانی ہیں ہماری. پھر اساطیر الاولین دوسری جو آیت ہے, نحن لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل. اب یہ ساری دیکھیں علماء حق ہر دور میں موجود ہوتے ہیں, اور یہ اللہ کی دعوت ہماری طرف پیش کی جاتی ہے, لیکن ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ اساطیر الاولین, قصے, کہانیاں, افسانے, اور یہ افسانے آپ سنتے رہتے ہیں, اسی پر آپ یعنی سر دھنتے. دیکھیں یعنی جو عالم فاضل آپ کو قصے کہانیاں سناتا ہے اس کو آپ ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں,
اپنے یعنی ایک انداز ہوتا ہے اس کا قصے کہانی سنانے کا اور دین بیان کرنے کا، وہ بیان دین اپنے حساب سے اور آپ کے حساب سے دین بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ دین کو جانتا تک نہیں ہے۔ جو بھی آپ کو قصے کہانیوں میں الجھاتا ہے وہ دین کو جانتا تک نہیں ہے، اگر جانے تو پھر تو اصلی بات بتائے گا آپ کو۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، دیکھو عقل سے کام لو، آنکھوں سے کام لو کہ کیا ہوا انجام مجرموں کا۔ اب وہاں کافرین کا یا مجرمین کہا، مجرم کون ہے؟ دیکھیں یہ ذرا نوٹ کر لیں، یہ ایسی باتیں ہیں جو آپ کو نوٹ کرنی چاہیے کہ مجرم ہر وہ شخص جو انسان دنیا میں آ کے اللہ کی مرضی کی بجائے اپنی خواہشات نفس کے تحت زندگی گزار رہا ہے، وہ مجرم ہے اللہ کا۔ میں مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ہم مجرم ہیں اسلام کے، ہم قرآن کے مجرم ہیں، ہم اللہ کے مجرم ہیں، ہم رسول کے مجرم ہیں۔ جرم کیا ہے؟ کہ آپ کسی کا حق دبا لیں، ظلم بھی اسی کا نام ہے۔ جرم یہ کہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی، دیکھیں قانون کی خلاف ورزی جرم ہے۔ ہم آج قرآن اور سنت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں جو پیغمبروں کے جو جتنے بھی پیغمبر آئے اور جن کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کل قد کذب الرسل فحق عقاب، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا اور میرا وعدہ پھر سچا ہوا۔ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ کہ جو بھی حق کو قبول کرنے سے انکار کر دے قولاً یا عملاً، وہ اللہ کے عذاب میں ہوگا۔ آج مسلمان اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ آپ دیکھ لیں، مطلب آپ غور کریں نا، وہ یہودی اور عیسائی یعنی اہل کتاب جو ضالین اور جو مغضوب علیہ قوم ہے، ان کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ڈنڈا دے کے آج کے مسلمان کی پٹائی ہو رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے تھوڑے سے یہودی ہیں لیکن سارے عرب کو اس نے دبایا ہوا ہے، بمے سعودی عرب کے کوئی شخص اس کے خلاف نہیں بولتا۔ سعودی عرب اپنے مسلمان بھائیوں پہ بمباری کر رہا ہے، ان کو مار رہا ہے، ان کا ناطقہ تنگ کر دیا ہے سعودی عرب نے۔ وہاں غربت ہے، علاج اور بھوک، لیکن سعودی عرب تو اپنی اس پہ ہے نا۔ بہرحال جو بھی ہے، تو جنگ مسلمانوں کے ساتھ مسلمان کر رہے ہیں۔ ہم کافروں کے خلاف اصل میں تو مسلمان ہیں نہیں، سچی بات یہ ہے آج مومن نہیں ہے دنیا میں۔ مومن ہوتا تو وہ غالب ہوتا۔ آج مسلمان برائے نام مسلمان مغلوب ہے، کیونکہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہاری قدم ثابت جما دے گا۔ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، لیکن ہم جو ہے دیکھیں سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس بات کو بھی آپ دیکھیں نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کیا منزل ہے ہماری، اور وہ ساری واضح ہے۔ ہماری منزل دنیا ہے، اللہ کی یاد سے ہمارا دل خالی ہے، دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے، اور ہمارا مدعا زندگی گزارنے کا دنیا ہے۔ ہم مجرم ہیں، بہت بڑا مجرم اللہ تعالیٰ کا آج کا مسلمان ہے۔ خیر پھر داعی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اے داعی، اے اللہ کی طرف بلانے والے، تم دعوت تو دے رہے ہو، لیکن اگر یہ تمہاری بات نہ مانے تو تم رنج نہ کرو۔ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کی چالوں پر جو حق کے خلاف یہ کر رہے ہیں دل کو تنگ نہ کرو۔ ضیق، دل کو تنگ نہ کرو۔ پھر
یعنی اللہ تعالیٰ کہ آپ اپنا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، دوسری جگہ یہی بات مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ فاصدع بما تؤمر، اے داعی تم جو حکم ہے وہ کیے جاؤ، تم بات پہنچائی جاؤ، تبلیغ کیے جاؤ، بلاغ، اور جو مشرک ہیں جو بات نہیں مانتے ان سے منہ موڑ لو، اللہ تعالیٰ کی ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کب ہوگی، وہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، یعنی عذاب کے بارے میں۔ اب عذاب جو ہے دیکھیں، عذاب آج کا مسلمان اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے، لیکن یہ تو سویا ہوا ہے، یہ تو غافل ہے اللہ کا، اور جو اللہ تعالیٰ کا اس کے ساتھ سلوک ہے یہ اس پر غور نہیں کر رہا، یہ اللہ کی پکڑ میں ہے، بلکہ ہم دیدہ دلیری سے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کہاں ہے وہ عذاب۔ بہت سے لوگ دیکھیں منچاہی، تقریباً بہت سے لوگ کیا ہم سب کے سب منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، اور اللہ کے عذاب کو ہم نے دعوت دے دی ہے، اور ہم اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، لیکن پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں، کوئی عذاب نہیں ہے، تم ایسی لگے ہوئے۔ مجھے بھی بعض لوگ کہتے ہیں بہرحال قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، ان سے کہو کہ کیا عجب، عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، کیا عجب جس عذاب کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو اس کا ایک حصہ تمہارے قریب ہی آ لگا ہو۔ یہ بھی بڑی اہم آیت ہے سامعین کرام، کہ دیکھیں میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ عمل کے ساتھ ہی اس کے نتائج شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک پیاسا آدمی پانی پی لے، اس کا نتیجہ فوراً ظاہر ہوگا، ایک بھوکا آدمی کھانا کھا لے، فوراً اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ اندھیرا ہے، آپ لائٹ جلا دیں، بلب جلا دیں، فوراً اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا۔ یہ میں نے بات کی بھی ہے، لیکن پھر بھی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان یکون ردف لکم، کہ تم جس جزائے اعمال کا تم جلدی کر رہے ہو وہ ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ ہی ہو۔ ردف کہتے ہیں ردیف، یعنی گھوڑے پہ جو پیچھے بیٹھتا ہے تو اس کو ردیف کہتے ہیں، یعنی ایک سوار ہوتا ہے، سوار کے پیچھے جو بیٹھتا ہے نا اس کو ردیف کہتے ہیں، یعنی ساتھ ہی لگا ہوا ردیف۔ شعر و شاعری میں بھی یہ ردیف اور یہ قافیہ وغیرہ یہ استعمال ہوتا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اعمال، جو بھی عمل ہوگا اس کے ساتھ اس کا یعنی اس کے اثرات شروع ہو جائیں گے۔ آخرت نام ہے رد عمل کا، اور رد عمل کے پھر درجات ہیں۔ ایک تو عمل کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کالا داغ، سفید داغ، یا دل کا سکون یا دل کی پریشانی۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی میں زندگی تنگ کر دوں گا۔ ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو یہ جناب ایسا ہوتا ہے کہ آپ یعنی اگر تھوڑی سی توجہ میری مضمون کی، اگر آپ جو ہے جزائے اعمال کے قائل نہیں ہیں تو آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ بھئی یہ یعنی رد عمل کیا ہو رہا ہے، نتائج کیا مرتب ہو رہے ہیں میری روح پہ۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین وانہم لیصدونہم عن السبیل ویحسبون انہم مہتدون، جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا تو میں شیطان کو مسلط کر دیتا ہوں اور وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب ہمارا ساتھی، آج کے مسلمان کا ساتھی شیطان ہے، اس لیے کہ اس نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے۔
تھوڑا سا دیکھیں میں وہ سپیڈ کم کر لیتا ہوں، لہجہ بھی پست کر دیتا ہوں تاکہ آپ تھوڑی سی اس بات پہ سوچیں۔ ہمارا ساتھی آج شیطان ہے، رحمان نہیں ہے۔ دیکھیں اگر آپ شیطان کے راستے پر ہیں تو شیطان آپ کا ساتھی ہے، اگر رحمان کے راستے پر ہیں تو رحمان آپ کا ساتھی ہے۔ ہماری منزل اللہ نہ ہے، نہ اس کو ہم مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں۔ ہماری منزل دنیا ہے اور ظاہر ہے، ہم ظاہر پرست ہیں۔ اب اللہ سے ہم نے منہ پھیر لیا ہے، اللہ کی یاد سے۔ اب رحمان جو ہے، رحمان کی بجائے شیطان ہمارا ساتھی ہے۔ شیطان مطلب شیطانی قوت ہے، اس میں آپ کا نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، معاشرہ بھی ہے، یار دوست ہیں آپ کے دیکھیں اپنا حلقہ احباب کو دیکھ لیں۔ سارے لوگ جو ہیں وہ اللہ والے نہیں ہیں، یعنی اللہ والوں کے ساتھ آپ کا رابطہ نہیں ہے، نہ آپ رکھنا چاہتے ہیں، ان کی محفل میں آپ بور ہوتے ہیں۔ تو عسیٰ یکون ردیف لکم، ردیف یہ عمل، میں نے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ نہایت اہم بات ہے، اس کو آپ سمجھیں۔ جزائے اعمال عمل کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارا تو دیکھیں ہمارے اعمال گناہ نہیں ہے، یہ بغاوت ہے، ہمارا رویہ بغاوت کا ہے۔ بغاوت کی مطلب کیا ہے کہ میں نہیں مانتا، میں نہ مانوں۔ ہم نے عملی طور پہ غیر اعلانیہ طور پہ اللہ سے اعلان جنگ میں ہیں۔ یہ بات اگر میں قرآن کے حساب سے بتاؤں تو سود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ان سے اعلان جنگ ہے۔ اب یہ صرف سود کی بات نہیں ہے، جو بھی حرام کام ہے اور اس میں آپ مصروف ہیں۔ حرام کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزارنا حرام ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا حرام ہے، من چاہی زندگی گزارنا حرام ہے، یہ حرام ہے۔ ہم نے حرام کا معنی محدود کر دیا ہے۔ جانور میں کتنی چیزیں حرام ہوتی ہیں، اب پھر اس کی تفصیلیں ہیں، وہ اپنی جگہ درست ہے، جو بھی بیان کیا جاتا ہے وہ اپنی جگہ درست ہے۔ نماز کے حلال حرام بیان کیے جاتے ہیں، نماز میں تم بول دیے تو یہ حرام ہے، نماز فاسد ہو جائے گی۔ یا جانور کے ذبح ہونے میں اگر آپ نے اللہ کا نام نہ لیا تو حرام ہو جائے گا، وہ اس کو آپ نہیں کھا سکتے، وہ حلال نہیں ہے۔ یہ ہم نے محدود کر دیا ہے۔ یہ اپنے جگہ یہ معنی درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن بنیادی طور پہ تو ہم صاحب ایمان نہیں ہیں، ہمارا ایمان تو نہیں ہے اللہ پہ، ہمارا یقین ہے دنیا پر، ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، اللہ کی رضا کے خلاف ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں من چاہی زندگی۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا۔ تو دیکھیں یہ ایک بہت ہی یعنی پریشان کن صورتحال میں کہتا ہوں کہ ہم نے اپنے لیے آگ کو پسند کر لیا ہے، بھڑکتی ہوئی آگ۔ دیکھیں اس میں ایسا نہیں ہوں کہ میں آپ کو خواہ ڈراؤں کسی چیز سے۔ دین تو محبت کا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیار سے پیدا کیا ہے، اپنے لیے بنایا ہے، لیکن اگر ہم انسان جو ہے اپنی مرضی سے اللہ کی طرف پیٹ کر کے دنیا کی طرف رخ کر لیں، باطل کو مقصود بنا لیں اور زندگی باطل کے لیے یعنی دنیا کے لیے وقف کر دیں، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا کی مصداق، تو پھر دیکھیں ناکامی ہے۔ وہ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ یہ ردیف کی میں بات کر رہا تھا، عمل کا رد عمل فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ قیامت ہم نے قیامت کو بھی ایک ہوا بنا دیا نا، یا دوبارہ یہ ہمارے ذہن میں وہ چیزیں نہیں ہیں جو جیسے کہ ہونی چاہیے، لیکن میں آخرت کا آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ آخرت کا مطلب جزائے اعمال،
عمل کا نتائج فوراً مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. تو اور اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے تو آپ کا ساتھی شیطان ہے. اب یہ قرآن کی آیت میں بیان کروں. من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. یہ اس کو سیدھے راستے سے روکتے رہتے ہیں اور یہ سوچتے یہ ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. آج آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں. میرا اپنا تجربہ ہے. ہمارے مطلب ظاہر ہے کہ میں بیان کرتا ہوں لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ یہ قرآن یعنی یہ ہم اس کو محتاج نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو سمجھ ہے وہ ٹھیک ہے. یعنی میں بیان کر رہا ہوں مثال کے طور پہ یا کوئی بھی بیان کر رہے ہیں, ہمارا رویہ یہ ہے کہ بھئی ہمیں مت سناؤ, ہم جانتے ہیں, تم سے اچھا جانتے ہیں, اور تم جو کہہ رہے ہو وہ تم اپنے آپ سے لگے ہوئے ہو, اور جو بھی تم کہہ رہے ہو اگرچہ قرآن سے کہہ رہے ہو لیکن ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور ہماری سمجھ میں جو دین آیا ہے تو وہ اصل دین ہے. ہم تو اسی کے مطابق, ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. یہ تو میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے. یعنی 30-35 سال میں لوگ جو ہیں مجھے آتے ہیں میرے پاس, کچھ عرصے کے لیے رہتے ہیں, باتیں سنتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ بھئی تم جو کہہ رہے ہو ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. بات ختم ہو جاتی ہے. تو بہرحال آج کا سبق یہی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں, میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری 2 آیات پڑھ لیتا ہوں, پھر وہ ترجمہ قاری صاحب سے پورا سبق سن لیں گے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وقال الذین کفروا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ. اور جو لوگ کافر ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر قبروں سے نکالے جائیں گے. لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آیا ہے. کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت, یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ. کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو, پھر دیکھو کہ گناہ گاروں کا انجام کیا ہوا. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اور ان کے حال پر غم نہ کرنا اور نہ ان چالوں سے جو یہ کر رہے ہیں تنگ دل ہونا. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ.
کہہ دو کہ جس عذاب کے لیے تم جلدی کر رہے ہو شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم